السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو جاری ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان، نوجوان لڑکی سے انتقاماً جنسی زیادتی کے معاملے پر چیف جسٹس کا از خود نوٹس۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔ بے یقینی کی صورتحال کے خاتمے کے لیے سپریم کورٹ سے پاناما کیس کا فیصلہ جلد سنانے کی استدعا۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔ مغوی سیکریٹری ہائر ایجوکیشن عبداللہ جان گھر پہنچ گئے، کوئٹہ سے ستار کاکڑ۔ ملزمان کو نشان عبرت بنا کر ہی فرسودہ روایات کا خاتمہ ممکن ہے، مختار مائی۔ پسماندہ لوگوں کو بااختیار بنانا ضروری ہے، مبصر کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔ مشال خان قتل مقدمہ ہری پور جیل منتقل کرنے کا حکم۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد۔ اور جنوبی ایشیا سے متعلق خبریں۔ بھارت میں سیلاب زدہ علاقوں میں ڈوب کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد 119 تک پہنچ گئی ہے۔ افغان سیکورٹی فورسز نے 2 پاکستانی سفارتکاروں کو، جنہیں کئی ہفتے پہلے مشرقی افغانستان سے زبردستی اغوا کر لیا گیا تھا، بحفاظت رہا کروا لیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ رپورٹس۔ القاعدہ نے کشمیری باغی کمانڈر ذاکر موسیٰ کو مبینہ طور پر بھارت میں اپنا نمائندہ مقرر کر دیا ہے۔ میں ہوں سرین میں یوسف جمیل۔ نتیش کمار این ڈی اے میں شامل، بی جے پی کی حمایت سے پھر وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیا۔ بی جے پی لیڈر سشیل مودی کو نائب وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔ اور بین الاقوامی خبروں میں، مسلم رہنماؤں نے اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصی کے گرد کیے جانے والے سیکیورٹی انتظامات واپس لینے کے بعد مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد اقصی پہنچیں۔ امریکی قانون ساز ایک معاہدے پر رضامند ہو گئے ہیں جو روس، ایران اور شمالی کوریا پر نئی پابندیاں نافذ کرنے کی راہ ہموار کرے گا۔ اور ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ نیٹو کی تشویش کے باوجود ترکی روس کا S-400 میزائل نظام خریدنے پر رضامند ہے۔ شمال مغربی چین میں لوگ مزید سیلابوں سے نمٹنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے ہزارہا لوگ اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اور امریکی اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سخت تنقید کے تناظر میں استعفیٰ دینے کا ان کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے ملتان میں اس پنچایتی فیصلے کے خلاف از خود نوٹس لے لیا ہے۔ پنچایت کے اس فیصلے میں ایک نابالغ لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کا فیصلہ سنایا گیا تھا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے پنجاب کے جنوبی ضلع ملتان میں مبینہ طور پر پنچایت کے حکم پر ایک نوجوان لڑکی سے جنسی زیادتی کے واقعے کا از خود نوٹس لے لیا ہے۔ سپریم کورٹ سے جمعرات کی صبح جاری ایک بیان کے مطابق چیف جسٹس نے میڈیا میں شائع ہونے والی ان خبروں کے بعد اس معاملے کا نوٹس لیا جن میں کہا گیا تھا کہ ملتان کے علاقے مظفر آباد میں 20 رکنی پنچایت کے حکم پر ایک نوعمر لڑکی سے جنسی زیادتی کی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ پنچایت میں 4 خواتین بھی بطور رکن شامل تھیں۔ چیف جسٹس نے اس معاملے پر پنجاب پولیس کے سربراہ سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ پولیس اور ضلعی انتظامیہ کے مطابق ایک خاتون نے پولیس تھانے میں شکایت درج کرائی تھی کہ اس کی 12 سالہ بیٹی کو عمر واڈا نامی ایک شخص نے مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ بعد ازاں یہ معاملہ مقامی پنچایت میں اٹھایا گیا جس میں یہ طے پایا کہ جس طرح 12 سالہ لڑکی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اس کے بدلے میں ملزم کی 17 سالہ بہن کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے۔ اس واقعے کی خبر ہونے پر پولیس نے پنچایت میں شامل افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان میں سے بعض کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ حقوق نسواں کمیشن پنجاب کی چیئرپرسن فوزیہ وقار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جب تک سماجی رویے اور سوچ نہیں بدلے گی تب تک محض قوانین کی بنیاد پر خواتین کو تحفظ فراہم کرنا ممکن نہیں۔ عورتوں کے حوالے سے جب تک وہ سوشل بیہیویئر چینج اور مائنڈ سیٹ چینج نہیں آئے گا تب تک کچھ قانون اور کوئی ادارہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ نہ صرف سوسائٹی نہیں بدلے گی، جو قانون ساز ادارے ہیں وہ بھی نہیں بدلیں گے، ان کی ذہنیت نہیں بدلے گی۔ مگر میں اس بات میں پورا یقین رکھتی ہوں کہ جب ادارے مضبوط ہوتے ہیں
اور جب ایکشن ہوتا ہے اور قانون کا اطلاق شروع ہوتا ہے تو وہ ایک ڈیٹرنٹ بن جاتا ہے. ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے بھی جمعرات کو ملتان کا دورہ کر کے متاثرہ لڑکیوں سے ملاقات کی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے پولیس کی ذمہ داری کے حوالے سے چاہے وہ سپاہی ہے یا وہ افسر ہے، بدترین غفلت کا اس سے بدترین ثبوت نہیں ہو سکتا. چنانچہ ابھی میں نے 3 آفیسرز کی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی ہے جو آج انشاءاللہ ہر صورت ملتان پہنچیں گے، اور اس دوران تھانے کے تمام پورے تھانے کو میں نے معطلی کے میں نے احکامات دیے ہیں. پاکستان میں ماضی میں بھی پنچایت یا مقامی سطح پر قائم جرگے خواتین سے متعلق متنازع فیصلے کرتے رہے ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. حزب مخالف کی جماعتوں نے سپریم کورٹ سے درخواست کی ہے کہ وہ پاناما کیس کے بارے میں جلد از جلد فیصلہ سنائے تاکہ ملک سے بے یقینی کی فضا ختم کی جا سکے. اسلام آباد سے رپورٹ ہے محمد جلیل کی. پاکستان کی حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے سپریم کورٹ سے پاناما لیکس کیس کے فیصلے کا جلد اعلان کرنے کی درخواست کی ہے. ایک ایسی ہی استدعا جمعرات کو عوامی مسلم لیگ کے چیئرمین شیخ رشید نے بھی کی. عمران خان نے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ عوام سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہے. تو اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے چیف ججز صاحبان سے سپریم کورٹ کے کہ اس وقت ملک کی یہ ضرورت ہے کہ اس فیصلے کو جلدی کریں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، یہ قوم آگے بڑھ سکے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر علی ظفر نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ عام طور پر کسی مقدمے میں فریقین کی طرف سے ایسی خواہش کا اظہار نہیں کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ اس لیے مختلف ہے کہ عدالت کے باہر بھی اس پر کھل کر بات ہوتی رہی ہے. اگر وہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے تو وہ ہے تو اتنی مناسب بات نہیں، لیکن وہ ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک جس کو کہتے ہیں ایک وش لسٹ کی طرح بات کی گئی ہے، جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا اندازہ ہے کہ اس طرح ڈیسائیڈ ہوگا کہ اگر وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ نہیں آپ ضرور کریں اور یہ ہماری ڈیمانڈ ہے ورنہ یہ ہو جائے گا، تو پھر یہ مناسب بالکل نہیں ہے، پھر تو میرا خیال ہے غلط ہے. لیکن اگر وہ ان کی مقصد یہ کہنے کا تھا کہ بہتر ہے کہ جلدی ہو جائے، جلد سے جلد ہو جائے، تو وہ چلیں آپ اس کو کنڈون کر سکتے ہیں. اگرچہ عدالت عظمیٰ کی طرف سے فیصلہ سنائے جانے کی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے، تاہم سیاسی امور کے تجزیہ کار حسن عسکری نے کہا کہ فیصلہ جو بھی آئے ملک میں سیاسی ہلچل کی فضا برقرار رہے گی. دونوں سائڈ ایک دوسرے کو خراب کر رہی ہیں. مثلا آج کل این کے لوگوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف کیسز کورٹس میں ڈال دیے ہیں اور پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا. اگر وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں سب بھی ایک درد سری تو پیدا کر دی ہے نا. تو یہ پاکستان کی پالیٹکس کی سب سے بڑی کمزوری ہمیشہ سے رہی ہے کہ پولیٹیشین اپنی پاور سٹرگل میں لمٹس کو ریکگنائز نہیں کرتے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کو نقصان پہنچتا ہے. پاناما پیپرز میں شریف خاندان کے بیرون ملک اثاثوں سے متعلق انکشافات کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف کے سیاسی مخالفین ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں. دوسری طرف تحریک انصاف نے وزیر اعظم سے استعفے کے مطالبے کے لیے جمعے سے ملک بھر میں علامتی احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے. وزیر اعظم نواز شریف پہلے ہی یہ مطالبات مسترد کر چکے ہیں. پاناما پیپرز میں وزیر اعظم کے خاندان کے بیرون ملک اثاثوں سے متعلق مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد گزشتہ ہفتے جسٹس اعجاز افضل خان کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ نے اس رپورٹ پر فریقین کے دلائل 5 روز تک سننے کے بعد اس معاملے کی سماعت مکمل کرنے کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. افغان سیکورٹی فورسز نے 2 پاکستانی سفارتکاروں کو جنہیں کئی ہفتے پہلے مشرقی افغانستان سے زبردستی اغوا کر لیا گیا تھا بحفاظت رہا کروا لیا ہے. دونوں سفارتکاروں کو جو افغان شہر جلال آباد کے قونصل خانے میں عہدیدار تھے 16 جون کو جلال آباد سے پاکستان واپس جاتے ہوئے راستے میں لاپتہ ہو گئے تھے. اسلام آباد میں وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ افغان صدر اشرف غنی نے ذاتی طور پر پاکستانی سفارت خانے فون کر کے بتایا کہ افغان سیکورٹی فورسز نے کارروائی کے دوران 2 پاکستانی سفارتکاروں کو رہا کروا لیا ہے. بعد ازاں دونوں سفارتکاروں کو سفارت خانے کے حوالے کر دیا گیا جہاں سے وہ بذریعہ طیارہ پاکستان روانہ ہو گئے. بھارت میں سیلاب زدہ علاقوں میں ڈوب کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد 119 تک پہنچ گئی ہے.
عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بدھ کے روز ریاست گجرات میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 25 ہو گئی، جن میں سے 17 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ اور بھارت کے صوبے بہار میں وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے کل اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ بعد میں سیاسی مذاکرات کے بعد انہیں دوبارہ اپنے عہدے پر بحال کر دیا گیا اور انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ حلف اٹھا لیا ہے۔ نئی دہلی سے رپورٹ ہے سہیل انجم کی۔ جنتا دل یو کے لیڈر نتیش کمار کو بہار کے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دیے ہوئے ابھی ایک روز بھی نہیں گزرا تھا کہ انہوں نے جمعرات کے روز پھر وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لے لیا۔ اس بار انہوں نے بی جے پی کی حمایت سے حکومت بنائی ہے۔ بی جے پی کے لیڈر سشیل مودی نے بھی ان کے ساتھ نائب وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیا۔ نتیش کمار پہلے بھی بی جے پی کے ساتھ مل کر ریاست میں مخلوط حکومت چلا چکے ہیں، اس بار بھی سشیل مودی ان کے نائب تھے۔ نتیش کمار چھٹی مرتبہ بہار کے وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں۔ جمعہ کے روز اسمبلی کا خصوصی اجلاس طلب کیا گیا ہے، جس میں وہ اپنی اکثریت ثابت کریں گے۔ انہوں نے راشٹریہ جنتا دل کے لیڈر لالو یادو اور ان کے بیٹے اور نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو کے ساتھ بدعنوانی کے معاملے پر شدید اختلافات کی وجہ سے بدھ کی شام کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے حکومت سازی کے لیے بی جے پی سے ہاتھ ملا لیا۔ وہ ایک بار پھر این ڈی اے میں شامل ہو گئے۔ انہیں جنتا دل یو اور این ڈی اے کا لیڈر منتخب کیا گیا اور انہوں نے رات ہی میں سشیل مودی کے ساتھ گورنر ہاؤس جا کر حکومت سازی کا دعویٰ پیش کر دیا۔ 243 رکنی اسمبلی میں حکومت سازی کے لیے 122 ارکان کی حمایت ضروری ہے۔ اب نتیش کمار کے پاس 132 ارکان ہیں۔ لالو یادو نے نتیش کمار کے خلاف شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے انہیں سیاسی موقع پرست قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے بہار کے عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ کانگریس نے بھی سخت رد عمل ظاہر کیا۔ نائب صدر راہل گاندھی نے کہا کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ نتیش کمار 3-4 ماہ سے اس کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ نتیش کمار نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے سیکولر قوتوں کو دھوکہ دیا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق نتیش کمار کا یہ قدم وزیر اعظم نریندر مودی کی فتح ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ بظاہر طے شدہ تھا۔ تجزیہ کار آلوک موہن نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اسے سیکولر طاقتوں کی زبردست شکست قرار دیا۔ کمار بھلے ہی جنتا دل سے الگ ہو کر کے مکھیہ منتری بن گئے ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ سیاسی پاری ہار گئے۔ دریں اثنا نتیش کمار کے حلف لینے کے فوراً بعد انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے لالو یادو اور ان کے اہل خانہ کے خلاف یو پی اے حکومت کے دوران ریلوے کے ایک ہوٹل کے الاٹمنٹ کے سلسلے میں مالی بے ضابطگی کا مقدمہ درج کرا دیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔ مسلم رہنماؤں نے اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصی کے گرد کیے جانے والے سیکیورٹی انتظامات واپس لینے کے بعد مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد اقصی پہنچیں۔ فلسطینیوں نے جمعرات کی صبح مسجد کے باہر اس وقت خوشیاں منائیں جب اسرائیلی کارکنوں نے دھاتی دروازے، لوہے کے جنگلے اور سیکیورٹی کیمرے داخلی دروازوں سے ہٹانے شروع کر دیے، لیکن وہ اس وقت تک اندر داخل نہیں ہو سکے جب تک مسلمان عہدیداروں کی کمیٹی نے اس کا معائنہ نہیں کر لیا۔ اس بارے میں مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔ جمعرات کی صبح کارکنوں کی جانب سے داخلے کے مقام پر آہنی گیٹ، رکاوٹیں اور سیکیورٹی کے کیمرے توڑ دینے کے بعد فلسطینی مسجد اقصی کے باہر سڑکوں پر خوشی منانے لگے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے نمازیوں کے مسجد واپس کرنے کے مطالبے کی حمایت کی۔ ان کے الفاظ: ہمیں امید ہے کہ خدا نے چاہا تو ظہر کی نماز مسجد اقصی میں ہوگی اور ہم اس مسئلے پر تفصیل سے غور کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے سیکیورٹی کے جو اقدامات کیے تھے ان میں میٹل ڈیٹیکٹرز شامل تھے جو 14 جولائی کو مسلح عرب افراد کی جانب سے 2 اسرائیلی پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد لگائے گئے۔ یہ پولیس اہلکار حفاظت پر مامور تھے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گتریس نے بدھ کے روز اسرائیل سے کہا تھا کہ وہ ضبط سے کام لے۔ انہیں اسرائیل کے آلات لگانے کے فیصلے پر تشویش تھی کہ اس سے پرتشدد احتجاج میں اضافہ ہوگا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اور امریکی قانون ساز ایک معاہدے پر رضامند ہو گئے ہیں جو روس، ایران اور شمالی کوریا پر نئی پابندیاں نافذ کرنے کی راہ ہموار کرے گا، جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو منظوری کے لیے بھیجی جائیں گی۔ سینیٹر باب کراکر نے بدھ کے روز ایک بیان میں اس معاہدے کا اعلان کیا اور کہا کہ ایوان کی اکثریتی لیڈر کیون میکارتھی سے مذاکرات کے بعد یہ معاہدہ طے پایا ہے۔
ٹروکن نے اس سے پہلے شمالی کوریا کو پابندیوں میں شامل کرنے پر اعتراض کیا تھا اور اس کے لیے علیحدہ بل کی تجویز دی تھی، لیکن انہوں نے بعد میں اپنا اعتراض واپس لے لیا اور کہا کہ ایوان نمائندگان شمالی کوریا کے بارے میں زبان کو زیادہ سخت کرنے پر کام کریں گے۔ یہ قانون سازی کانگریس کو یہ اختیار دیتی ہے کہ اگر صدر ان تعزیرات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کانگریس کسی ایسے اقدام کو مسترد کرنے کے لیے تیز تر طریقہ اختیار کرے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا، لیکن فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔